آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آپ کے گھر کا جو فالتو سامان ہے وہ کسی بھی بچے کا تعلیمی مستقبل بنا سکتا ہے، لہٰذا اس سامان کو پھینکیے گا نہیں تو پھر کیجیے گا کیا؟ اس بارے میں ہم پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ لیکن کل ہم نے پی آئی اے پہ تفصیلاً بات کی، اس سے ایک دن پہلے بھی کرٹن ریزر کے طور پہ بات کی۔ آج بھی پی آئی اے پہ بات کرنا اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں۔ جتنے مسائل حل ہوتے ہیں پھر اتنے ہی سوالات بھی آ جاتے ہیں ذہنوں میں۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد اب بھی بہت سے ادارے ہیں جن کے بارے میں سرکار کہتی ہے کہ وہ ریاست کے گلے کا ہار ہیں، ان کے لیے بھی نجی سیکٹر میں مناسب رشتے تلاش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ کب، کیسے اور کیوں ہوگا نجکاری کا عمل، اس بارے میں ہم نے وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی سے خصوصی بات چیت کی۔ کئی لوگوں کے ذہن میں کئی سوالات ہیں، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ ان میں ہمارے ساتھی شاہزیب جیلانی بھی شامل ہیں۔ جی وسعت، کل سے لے کے آج تک پچھلے 24 گھنٹوں میں ہم نے سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی میڈیا پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے بہت سارے جو اقتصادی ماہرین ہیں انہوں نے تو اس کو سراہا۔ ہمارے اپنے پروگرام میں بھی کل جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں اور کوئی آپشن تھا نہیں، یہ نجکاری ہونی تھی، اور کافی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اربوں روپے کا خسارہ ہر سال پی آئی اے کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اس سے جان چھڑانی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کافی لوگ تنقید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ نے جو کہا کہ 135 ارب روپے میں یہ ڈیل ہوئی ہے، یہ فروخت ہوئی ہے، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ سرکار کو تو صرف 10 ارب روپے ملیں گے اور باقی جو پیسہ ہے وہ تو جو سرمایہ کار ہیں عارف حبیب گروپ وہ واپس ایئر لائن میں لگائیں گے۔ اچھا، یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو عام آدمی ہے جو اس کو بغور دیکھ رہا ہے، جس کی پی آئی اے سے ایک انسیت بھی ہے، وہ بھی کنفیوز ہے۔ میری بھی آج ان لوگوں سے بات ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ صحیح ہوا، غلط ہوا، کوڑیوں کے دام بیچ دی یا کیا ہوا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی اور وزیر اطلاعات نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، کوشش کی کہ انہوں نے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، اور ہمارا جب ان سے رابطہ ہوا تو ہم نے بھی ان سے پہلے یہی پوچھا کہ بتائیں کہ سرکار کو کیا 10 ارب روپے ملیں گے یا کتنے پیسے ملیں گے؟ تو سنیے انہوں نے کیا کہا۔ جی تھینک یو۔ نہیں، گورنمنٹ کو کیش جو ملے گا اور گورنمنٹ کے پاس جو اسٹیک رہے گا وہ دونوں گورنمنٹ کی ویلیو ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس دو چوائسز تھیں، ایک تو یہ کہ ہم پی آئی کو ایز اٹ از بیچ دیتے، تو لیٹ سے اگر ہمیں 55 ارب مل جاتے اور ہم بیچ دیتے 55 ارب میں۔ 55 ارب بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر یہ سوچے گا نا کہ 55 ارب میں کوئی ایئر لائن خریدے یا نئی ایئر لائن سیٹ کرے، تو اگر ہمیں 55 ارب ملتے ہم بیچ دیتے۔ لیکن پھر ہم انشور کیسے کرتے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو بھی لے گا اس پی آئی اے میں انویسٹ کرے اور پی آئی اے پلینز لے اس کو ایکسپینڈ کرے؟ اس کی کوئی گارنٹی کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو لوگ کرٹیسائز کرتے رہے ہیں کافی عرصے سے ٹرانزیکشن پی ٹی سی کی، وہ یہی کرتے رہے ہیں کہ جی پی ٹی سی میں وہ $800 ملین کا ایشو ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو گورنمنٹ کے ہاتھ سے جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر چیزوں کو انشور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اسٹرکچر ایسا کیا گیا کہ اس کے اندر ہم نے 125 بلین کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور گورنمنٹ کو ٹوٹل 55 بلین کی ویلیو ملے گی۔ 10 بلین تو ہمیں کیش مل جائے گا اور 45 بلین کا اسٹیک ہمارے پاس رہے گا۔ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر خرید لیتا ہے آگے جا کے، ان کے پاس آپشن ہے، تو ہمیں 45 بلین مل جائیں گے۔ اگر نہیں ملتے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے وقتوں میں اس سے زیادہ تو دکھے گا یہ۔ تو ٹوٹل ویلیو جو گورنمنٹ کو ملی ہے وہ 55 بلین ملی ہے۔ 10 بلین جو آئی تھنک تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں تھی، بیکاز کل ہی بیڈنگ ہوئی ہے، تو آج آئی تھنک تھوڑی کلیریفیکیشن آ گئی ہے، لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ 55 بلین میں گورنمنٹ نے بیچی ہے اور 125 بلین گورنمنٹ انویسٹ کروائی ہے۔ ٹوٹل انویسٹمنٹ پرائیویٹ سیکٹر 180 بلین کی کرے گا۔ اچھا، اس نقطے کو میں تھوڑا سا اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو 45 ارب روپے آپ جوڑ رہے ہیں اس میں، یہ ایکویٹی ہے جس کو آپ اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں؟ یہ 45 بلین جو ہے یہ ہمارا 25% جو اسٹیک ہے تو ہماری ایکویٹی رہے گی، اور جو انویسٹر انویسٹ کرے گا وہی ساری ایکویٹی میں ہوگی۔ تو اس کا ایک تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں کلیریفائی کر دوں، یہ سارا پیسہ ایکویٹی میں آئے گا، وچ مینس کہ اگر پی آئی اے کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے آنے والے وقتوں میں اور پیسے کی ضرورت پڑے گی تو پرائیویٹ سیکٹر ڈیٹ بھی ریز کر سکتا ہے۔ یہ تو پیور ایکویٹی میں پیسہ آ رہا ہے۔
محمد علی صاحب اگلے اقدام کیا ہوں گے؟ اب ظاہر ہے کہ قانونی مراحل ہیں، کابینہ کی منظوری وغیرہ، اس کے بعد ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عارف حبیب گروپ باقاعدہ پی آئی اے کے آپریشنز کو ٹیک اوور کرے گا؟ جی میرا خیال ہے اس میں آج سے 4 مہینے لگیں گے. ہم کیبنٹ کے اپروول تو انشاءاللہ اگلے 2-3 روز میں لے لیں گے، ارلی نیکسٹ ویک. اس کے بعد جو اگریمنٹ سائننگ ہوگی وہ تقریباً 10 دن اور لگ جائیں گے. تو نیکسٹ 2 ویکس انشاءاللہ سائننگ ہو جائے گی. اس کے بعد تقریباً 3 ماہ سے 3.5 ماہ کا پروسیس ہے. ہم کوشش کریں گے 2.5 سے 3 ماہ میں کر لیں. تمام جو گلوبل اپروولز لینی ہوں گی، جو لیسورز ہیں جنہوں نے پلینز لیز کیے ہوئے ہیں، جو گلوبل لینڈنگ رائٹس ہیں اور چیزیں ہیں، کچھ ہم نے کمٹمنٹس ان سے کیے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل کہ ٹیکسیشن کے، لائبلٹیز کے، ایسٹس کے. ایک پلاٹ ہے وہ ہم ٹرانزیکشن میں نہیں ڈال رہے، وہ ہم نکال رہے ہیں ٹرانزیکشن سے، وہ ہمارے پاس رہے گا. یہ تمام چیزیں کرنے میں ہمیں تقریباً 3 سے 3.5 ماہ لگ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وی آر لوکنگ ایٹ اپریل، سم ٹائم اپریل ٹو ہینڈ اوور مینجمنٹ ٹو دی پرائیویٹ. ٹھیک. اچھا، ایک اہم پلیئر اس نجکاری میں فوجی فرٹیلائزر تھا، اور شروع میں خیال تھا کہ وہ بھی اپنی بٹ ڈالیں گے، لیکن پھر انہوں نے خود کو اس پروسیس سے علیحدہ کر لیا. اور یہ بات پھر ایک عام طرح سے چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی سکسیزفل ہوا فوجی فرٹیلائزر اس کے ساتھ مل جائے گا. تو یہ ذرا بتائیں گے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس سے کیا یہ جو نجکاری ہے اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی چیز نہیں تھی. فوجی فرٹیلائزر آن اٹس اون پورے پروسیس میں انوالو تھے. انہوں نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کی اور ان کا وہ دیکھ رہے ایز سنگل اینٹی. میرا خیال ہے کہ بعد میں ان کی تھنکنگ یہ ڈیولپ ہوئی کہ انسٹیڈ آف بائنگ اٹ آن دیئر اون، وہ اگر جو وننگ کنسورٹیم اس سے بات کریں اور اگر دونوں پارٹیز میں اگریمنٹ ہوتا ہے تو اس کو جوائن کر لیں تو شاید یہ مناسب ہو. تو اسی لیے انہوں نے عارف حبیب کنسورٹیم سے بات چیت کر رہے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ ان کے آپس کے اگریمنٹ ہو جائے، بیکاز فوجی از اے ویری اسٹرانگ گروپ فائنینشلی اینڈ مینجمنٹ وائز بھی. تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس سے یہ کنسورٹیم اور اسٹرانگ ہو جائے گا. اور فرینکلی ہمارا تو بڑا آبجیکٹیو ہے کہ پی آئی اے ریوائیو ہو، پلین جلدی سے جلدی آئیں. تو جتنے فائنینشلی اسٹرانگ لوگ ہوں گے اور پیسے ڈلیں گے، پی آئی اے ریوائیو ہوگی. تو ہم ہوپنگ کہ یہ ان کے آپس کی ٹرانزیکشن بھی تھرو ہو جائیں. اچھا محمد علی صاحب، اب یہ پی آئی اے کا تو چلیں ہم سب کی خواہش ہے کہ یہ کامیابی سے یہ مراحل گزر جائیں، یہ ہو جائے. اس کے بعد 2026 میں، نئے سال میں، آپ کے پرائم ٹارگٹس کیا ہیں اور نجکاری کے؟ ہمارے پاس بہت سارے ایس ای اوز ہیں جس کے بارے میں آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ انہیں سرکار کا کوئی کام نہیں انہیں چلانے کا، انہیں پرائیویٹائز کریں. تو 2-3 ایسے ادارے کون سے ہیں جو آپ کی ترجیحات میں شامل ہوں گے اور جو ڈویبل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 2 بینکیں پرائیویٹائز 2026 میں ہو جائیں گی، زرعی ترقیاتی بینک اور HBFC. ایئرپورٹس ہم 3 پہ کام کر رہے ہیں، ان کو پرائیویٹائز نہیں کر رہے، لانگ ٹرم کنسیشن پہ دے رہے ہیں. کراچی اور لاہور کے اوپر کافی کام کرنا ہوگا بیکاز اس میں ایکسپینشن کی ضرورت ہے. اسلام آباد میرے خیال میں لانگ ٹرم کنسیشن ہو جائے گا. ڈسکوز آئی ایم ہوپنگ ہم 5 پہ کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ 2 سے 3 ہو جانے چاہیے. تو یہ ٹرانزیکشن میرے خیال میں 5 سے 6 ٹرانزیکشن انشاءاللہ ہو جائیں گی. 7ویں روزویلٹ انشاءاللہ ہو جائے گی، اس کا جوائنٹ وینچر اگریمنٹ اور پارٹنر اور سارا کچھ آئی ایم ہوپنگ کہ 3rd کوارٹر نیکسٹ ایئر تک انشاءاللہ ہو جائے. تو روزویلٹ، 2 بینکس، 1 ایئرپورٹ اینڈ 2 to 3 ڈسکوز. I'm looking at 6 to 7 transactions next year انشاءاللہ. آپ نے محمد علی صاحب بجلی کی تقسیم اور کمپنیوں کی نجکاری کا تذکرہ کیا، لیکن خاصا مشکل کام اس لیے ہوگا کہ ان ڈسکوز یا نجکار کمپنیاں، جو برقی نجکار کمپنیاں، ان کی تاریں آپس میں بہت زیادہ گڑمڑ ہیں، الجھی ہوئی ہیں، اور ان کے مسائل باقی جو ادارے ہیں جو آپ کی لائن میں ہیں ان سے زیادہ مختلف ہیں. انہیں ان حالات میں نجی شعبے کے لیے پرکشش بنانا، کیا آپ کے لیے یہ جو درد سری ہے، اس چیلنج کے بارے میں بھی آپ نے سوچا ہے؟ ڈسکوز میرے خیال میں ہو جائیں گی، 2 سے 3 ایز اے سیٹ ہو جائیں گی. لیکن ڈسکوز پرائیویٹائز کرنا ہے، لانگ ٹرم کنسیشن بھی دینا ول سالو پارٹ آف دا پرابلم. آئی تھنک دا پرابلم از بگر. ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن از این امپورٹنٹ پارٹ آف دیٹ. لیکن جس طریقے سے ہماری اوور آل پورا انرجی سیکٹر مینیج ہو رہا ہے، اور یہ کسی ایک انڈیویجول کا یا کسی ایک ادارے کا فالٹ نہیں ہے. آئی تھنک اوور آل ایشوز ہیں پورے سیکٹر کے اندر. اس کے اندر ہمارے ریگولیٹرز کو ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا بہت زیادہ. اور سیکنڈلی ہمیں سوچنا ہوگا کہ اوور آل جو انرجی سیکٹر ہے اسے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں میں دیں. ہمارا بہت زیادہ کنٹرول ہے انرجی سیکٹر پہ، اور جو فیصلے ہیں انرجی سیکٹر کے وہ انڈیویجولس کر رہے ہیں، مارکیٹ فورسز نہیں کر رہی ہیں. جو ایک ریگولیٹر ہوتا ہے، کوئی پالیسی میکر ہوتا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں چیزوں کے، ہم سارے کے سارے ہم ہی کر رہے ہیں. آئی تھنک اگر مارکیٹ فیصلے کرے اور پرائیویٹ سیکٹر فیصلے کرے، ڈیمانڈ سپلائی فیصلے کرے،
تو اس سے چیزیں صحیح ہوں گی. تو میرا اپنا ویو ہے کہ پیٹرولیم چین میں, گیس سیکٹر میں بھی ہمیں پرائیویٹائزیشن اور پرائیویٹ سیکٹر کو چیزیں دینی چاہیے. اسی سے پاکستان کے اندر انرجی کاسٹ بھی کم آئے گی, سروس کوالٹی بھی بہتر ہوگی, اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر بھی ہوگا. اس کے بغیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں جب تک یہ رہے گا ہم یہ اچیو نہیں کر سکیں گے. اچھا, فائنلی محمد علی صاحب, گورنمنٹ نے بڑی کوشش کی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ ملک میں آئے, لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی. پی آئی اے کی جس طرح سے گورنمنٹ نے کوشش کی بظاہر کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ ہو, یہ نجکاری یہ ہو جاتی ہے, تو آپ کے خیال میں جو یہ کوششیں ہیں کہ ہمارے باقی جو پرائیویٹائزیشن آگے ہونی ہے اس میں فارن انویسٹر کا اعتماد بڑھے گا, آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں, یا ڈومیسٹک انویسٹر پہ ہی انحصار کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ بڑھے گا, بیکاز فرینکلی پرائیویٹائزیشن کسی بھی اینٹی کی اور پی آئی ٹائپ اینٹی کرنے میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں, اور کوئی اگر ایک بھی انڈیویجول یا انسٹیٹیوشن سپورٹ نہ کرے تو پرائیویٹائزیشن رک جاتی ہے. یہی ہوا ہے ماضی میں. تو وی ور لکی دس ٹائم دیٹ آل دا انسٹیٹیوشن انڈیویجول سپورٹڈ, بٹ پیپل ہیو سین کہ پاکستان میں جو باتیں ہو رہی تھیں اب اس میں ایکچولی ڈلیوری ہونا شروع ہو گئی ہے. تو ڈسکورس بھی آئی ایم ہوپنگ کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی پرائیویٹائز. اور جو آپ کا سوال ہے, ڈیفینیٹلی انٹرسٹ بڑھے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ فارن انویسٹرز کا انٹرسٹ بڑھے گا پہلے کے مقابلے میں, لیکن ہمیں وہ پھر بھی اتنا ڈومیننٹ نہیں ہوگا. آئی تھنک لوکل انویسٹرز آر دا ونس جس میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوگا. آپ دیکھیں گے میرے خیال میں آنے والے سال کے اندر کہ لوکل انویسٹرز میں بہت سارے گروپ جو ہیں they will come towards investing in the privatization, because بہت ساری لڑکی ہے سسٹم میں جو کہ is trying to find assets. تو فارن انویسٹرز کا بھی انٹرسٹ ہوگا, بٹ لوکل آئی تھنک زیادہ ہوگا. محمد علی صاحب سے آپ نے گفتگو سنی, یہاں پہ لیں گے ایک بریک, واپس آتے ہیں تو ذرا پی آئی اے کی اس نجکاری پہ آپس میں کچھ بات کریں گے. ویلکم بیک. وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, ہم نے بھی سنی, ہم نے ظاہر ہے ان سے سوالات کیے تھے. شاہ زیب اور زرار, دو تین چیزیں ہیں میں شک پیدا کرنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. یہ ایک کلیشیڈ جملہ ہے کہ جی سروس کوالٹی بہتر ہوگی. اچھا, بہتر ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس طرح کے اقدامات سے باقی دنیا میں بہتر ہوتی ہے, لیکن یہاں جو مونوپلیز کو کنٹرول کرنے والا سرکاری میکنزم ہے وہ بڑا کمزور ہے. وہ عام طور پہ جو ہے اس کی بھی سانٹھ گانٹھ ہو جاتی ہے بڑے بڑے جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ مل ملا کے چلتے ہیں, کارٹیلز بن جاتی ہیں. اچھا, کارٹیلز کا مطلب یہ ہے کہ جو عام آدمی جسے فائدہ پہنچنا چاہیے پرائیویٹائزیشن سے کمپٹیشن کی فضا میں, وہ پھر عام آدمی کی جو صورتحال ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے, بلکہ اسے لگتا ہے کہ اس کو شاید زیادہ ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ پرائیویٹائز آپ ضرور کریں, لیکن پھر پی ٹی سی ایل کا جو چکر ہے, $800 ملین جو پھنسے ہوئے ہیں پچھلے 15-18 سال سے, وہ آج تک مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو اس سے ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ جو پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے اس میں ہم مسئلے کم کرنے کے بجائے نئے مسئلے کیسے پیدا کر لیتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ سٹیل مل, وہ ایک ہے بلیڈنگ وانڈ, اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے دور دور تک. دیکھیں اب یہ تین چیزیں ہیں یار. اب دیکھیں جب دلہن اس طرح کا ہوگا تو رشتہ کہاں سے ملے گا؟ ہاں یہ بھی یہ مطلب سوال یہ بنتا ہے نا یار. اور آپ نے اس دلہن کی شادی کرا دی ہے, اب آپ کو جہیز میں جو ملے یا نہ ملے, میں تو کہتا ہوں کہ اگر یہ بندہ گھر سے ہی نکل جائے وہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, اپنا گھر سنبھالے یا جو بھی اس کا گھر سنبھالے. دوسری بات ہے کہ فنڈامنٹل پرنسپلز آپ کی بات بچا ہے کارٹلائزیشن کی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اب اور مزید ایئر لائنس بھی آئی, بجٹ ایئر لائن بھی آئی ہے, میں نام نہیں لوں گا یا میں لے لیتا ہوں فلائی جنا ایک قدر بجٹ ہے. کرائے بڑھ گئے, لیکن وہ کاسٹ بھی کم ہونے کی ہر ایک چیز بھی بڑا ہے. پوائنٹ از کہ اگر ہم صرف اس بات کو دیکھیں, آپ کی بات صحیح ہے, کارٹلائزیشن کے خلاف بھی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے. The business of government should not be running businesses. یہ تو ایک tried and failed. ہاں, لیکن حکومت کا یہ تو کام ہے نا کہ نگاہ رکھے تاکہ وہ خون نہ چوسیں. بالکل. لیکن اور ایک آخری بات ہے کہ وقت کم ہے, کہ میں جانتا ہوں تنقید کی جا رہی ہے, لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یار بلو ورلڈ نے بھی تو اتنا دیا تھا, عارف حبیب تو آپ کو کیا فائدہ ہوا. یار مطلب ایک ہاؤسنگ سوسائٹی اور عارف حبیب گروپ کو نہ ہی کمپیئر کریں تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جن کا ایویشن منسٹر غلام سرور تھا, جنہوں نے ایک بیان سے پورے پی آئی اے کو ہی تقریباً گراؤنڈ کر دیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پہ وہ خاموش رہیں بہتر ہوگا. ایک وقفہ لیں.